آپ کو ایک افسوسناک خبر دیتے ہیں۔ مری نم بروری کے جوان سالار ربنواز عباسی کی گھوڑا گلی کے قریب مسخ شدہ نعش برآمد ہوئی ہے۔ نعش پر تشدد کے واضح نشانات نظر آ رہے ہیں۔ مقتول گزشتہ 3 دن سے گھر سے غائب تھا۔ مقامی افراد نے گھوڑا گلی پولیس کو نعش کی اطلاع دی، جو کئی گھنٹے کی تاخیر سے موقع پر پہنچی۔ ربنواز گھوڑا گلی کے مقام پر گاڑیوں کا مکینک تھا۔ لواحقین نے پولیس کے رویے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے راولپنڈی اسلام آباد جانے والی سڑک بلاک کر دی۔ اس وقت نعش کو مری پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا ہے، جہاں موجود ہیں ہل سٹار ٹی وی کے نمائندے آصف شوکت عباسی۔ جی آصف عباسی، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ السلام علیکم، ہل سٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ آج کی خبر کہ انتہائی ظالمانہ قتل کیا گیا، ان پہ جو ظلم کی انتہا کی گئی۔ ربنواز عباسی صاحب گھوڑا گلی راجگان ہاؤس کے قریب سے جو لاش ملی ہے، ان کا تعلق گھوڑا گلی یوسی گھوڑا گلی سے ہی تھا، نام بریمال سے، جو ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ انتہائی افسوس ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں تھا، یہ تقریباً 2 دن سے لاپتہ تھے۔ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ کون لوگ ہیں جو قاتل ہیں، بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اور یہ جو تشدد کیا گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلے ان کے جو چہرے پہ وار کیے گئے بلیڈ کے ساتھ یا چاقو کے ساتھ، کسی کے ساتھ 2 دن سے ان کو باندھا بھی گیا۔ یہ ان کے جو ہے گردن پہ بھی نشان ہے، پورے جسم کے اندر نشان ہے۔ ابھی پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی ڈیڈ باڈی اپنا لائی گئی ہے مری جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ ان کے جو ورثاء ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی جو ہے جانتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے۔ ساری یہ کتنے دنوں سے لاپتہ ہے؟ یہ جی 29 تاریخ کو جس دن شب برات تھی، اس دن رات کو مغرب کے ٹائم یہ اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف نکلے ہیں۔ اس کے بعد یہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ 1-2 دن انہیں ڈھونڈتے رہے آگے پیچھے، لیکن کوئی بھی پتہ نہیں چلا۔ کوئی کسی کا دشمنی کوئی ہم کسی کو ایسے تو نومینیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اس سے پہلے جھگڑا ہوا تھا ان کا، وہ رضینامہ ہو گیا تھا، میں نے ہی رضینامہ کروایا تھا، لیکن وہ کوئی ایسی دشمنی تھی کہ جس کو ہم نومینیٹ کروائیں۔ لیکن ہمیں شک ہے کہ اسے بڑا بے دردی سے کسی نے قتل کیا ہے، جو بڑا دکھ ہے۔ ہم انتظامیہ سے آپ کی وساطت سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں، ہماری FIR کاٹیں فی الفور، اور ان بندوں کو پکڑیں جو نامعلوم اشخاص ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے، تاکہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوا ہے کہ یہ جوان جو اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، جو یہ ان کا کفیل ہے، جس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، یہ بہت زیادہ زیادتی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو ہم ریکویسٹ کریں کہ انتظامیہ سے، ASP صاحب سے، میں SHO صاحب سے، کہ ہمیں FIR کاٹ کے فی الفور ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ سر یہ جب سے لاش ملی ہے، صبح سے ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس بھی بہت لیٹ جو ہے موقع پر پہنچی ہے تقریباً۔ جی میں چونکہ پنڈی سے میں روانہ ہوا، مجھے اطلاع ملی تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا راؤنڈ اباؤٹ، اس وقت تک پولیس پہنچی نہیں تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ جی آپ گھوڑا گلی چوکی میں فی الفور اطلاع دیں، تاکہ وہ موقع پہ آ کے موقع ملاحظہ کریں، وہاں کا نقشہ مرتب کریں اور فرینزک والوں کو بلائیں۔ وہ تقریباً تھوڑا تاخیر سے آئے ہیں، میں بھی اب تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں، ضرور کام کرتے ہیں جی، اچھے لوگ ہیں، ساری بات ہے، لیکن جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اس قسم کا، جس کو اس بہیمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا جائے اور 2 دن سے وہ لاپتہ رہا ہو، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ فی الفور اس کی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ میں اپنے حکام بالا سے بھی ریکویسٹ کروں گا۔ اب تک کی جو پولیس کی کارروائی ہے کس نظر سے دیکھ؟ اب تو ٹھیک ہے، ابھی جو ہم نے لکھی ہے اپلیکیشنز، انہوں نے وہ سبمٹ کر لی ہے، اور وہ یہاں پہ انہیں سول ہاسپٹل مری میں پوسٹ مارٹم کے لیے لایا جا چکا ہے، اور اب مزید جو کارروائی ہے، جو FIR انہوں نے درج کرنی ہے، وہ بھی ابھی چند لمحوں کے بعد ہمیں SHO صاحب نے کہا ہے کہ وہ انشاءاللہ درج کر دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں۔ سر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، آپ کی حکومت کے دورانیے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اپنے اعلیٰ حکام سے کیا کہیں گے؟ میں یقیناً یہ دکھ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ میں اپنے حکام بالا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ ایک بندہ جو ہمارا ہے، چلے میرا یہ رشتہ دار بھی ہے، رشتے میں میرا ماموں بھی لگتا ہے، اور کئی ایسے وارداتیں ہو رہی ہیں، تو اس کو فی الفور ایسی قانون سازی کی جائے کہ یہ ایسے وارداتیں نہ ہوں۔
اور ہو بھی جاتی ہیں تو انہیں فی الفور گرفتار کیا جائے. سالوں سال لوگ رلتے رہتے ہیں, تھانہ کچہری میں چکر لگاتے رہتے ہیں, لیکن جو ملزمان ہیں وہ گرفتار نہیں ہو پاتے ہیں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے پرائم منسٹر صاحب سے, گورنمنٹ آف پنجاب سے, کہ کوئی بہتر سے بہتر قانون سازی کی جائے تاکہ ہماری پولیس ہر ٹائم بہت ایکٹیو رہے, اور ایسی قانون سازی کی جائے تاکہ انصاف جلد از جلد فراہم کیا جائے. اتنا بے ایمانہ تشدد کرنے کے بعد انہیں قتل کیا گیا. یہاں پہ ان کے اور بھی ورثاء ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا انہیں کوئی انصاف کی امید نظر آتی ہے؟ السلام علیکم جی. ہمارا کزن یہ 2 دن سے لاپتہ تھا. آج صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. ہمیں صرف اور صرف انصاف چاہیے. جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے, اس ریاست مدینہ کی طفیل ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. کیوں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3, اور یہ ایک دیہڑی دار مزدور تھا. یہ نہیں کہ یہ سرمایہ دار تھا یا بزنس مین تھا یا ٹرانسپورٹر تھا, یہ ایک دیہڑی دار مزدور تھا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہمیں خدا رہا, ہمیں ریاست مدینہ میں ہمیں انصاف چاہیے, بس ہم نے اور کچھ نہیں کہنا ہے. یہاں پہ عمیر جاوید عباسی صاحب ایڈوکیٹ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا موقف بھی جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. ان کے علاقے کے یہ جو رب نواز عباسی صاحب ان کے علاقے کے تھے, اتنا بے ایمانہ جو تشدد ہوا, کیا یہ ان کو انصاف مل پائے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی آصف بھائی, آپ نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا. سب سے پہلے میں تو یہ ہے کہ یہ ایک مزدور بندہ تھا. اس کے بچے سب پولیس کو ان کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اور جو اس مقدمے میں ملوث افراد ہیں ان کے ساتھ سخت سے سخت قانونی کارروائی کی چاہیے اور ان کو فی الفور کردار تک پہنچانا چاہیے. جی سر, اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ایسے 1-2-4 دن احتجاج وغیرہ ہوتا ہے, لوگ جو ہے نا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, پھر یہ معاملہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بس یہ کوئی سیاسی اثر رسوخ بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ مختلف بیچ میں تعلق داری رشتہ داری ایسے لوگ بیچ میں پڑ جاتے ہیں جس میں رزنامہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو قتل ہوا ہے, جو ابھی کا ہوا ہے, یہ بڑا ہی ایک عجیب واقعہ ہوا ہے گھوڑا گلی میں. اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح کا واقعہ کبھی پیش آیا وہاں پہ, اور یہ بڑے ہی برے طریقے سے بہت ہی میرے الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. میری ایک گاؤں کا مسئلہ ہے اور یہ بڑا ہی دکھ بھری آواز ہے میری. میں اب اس پہ کیا تبصرہ کروں. صرف یہ میرا یہ اپیل ہے عمران خان صاحب سے بھی اور جو ہیں اس کے پولیس انتظامیہ سے کہ جو اس کے ملزم ہیں ان کے جو بھی وارثان جو ہیں وہ جو بھی کہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کو کفر گردار تک لازم پہنچایا جائے. سر, جو ورثاء ان کا کہنا ہے ان کی دشمنی بھی کسی کے ساتھ نہیں تھی. جو ان کے چہرے پہ جو وار کیے گئے, جو سر پہ وار کیا گیا, یہ نظر آتا ہے یہ کسی 1-2 بندوں کا کام نہیں, یہ زیادہ لوگ تھے. بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ جو سارے نظر آ جائے, سب کچھ نظر آ جائے جی, ہر چیز نظر آ جائے انشاءاللہ. یہاں پہ اور بھی ان کے ورثاء موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں ان کا کیا رد عمل. یہ میری پھوپھی کا لڑکا ہے, میرا بھائی ہے. اس کے ساتھ پہلے تقریباً سال پہلے اس کے ساتھ ویسے ہی جھگڑا ہوا تھا. وہ اس کو فیر بھی لگا تھا. وہ دشمنی, باقی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اس کے ساتھ. باقی اس کے جو دوست ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, اس کو ساتھ لے کے گئے ہیں. وہ دوست یہ کل اللہ خیر کرے تو وہ دوست ہم لوگ پیش کریں گے اس کے ساتھ. وہ ساتھ سارے ملے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ بہت زیادتی کی. اس کے چھوٹے بچے ہیں, 2 بچیاں رہ گئی ہیں, ایک چھوٹا بچہ ہے اس کا. اس کے ساتھ بہت زیادتی کیا کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہے. بیٹا نہیں ہے ابھی موقع پہ نہیں موجود. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے اور یہ جو ظلم ہوا ہے, یہ ایک ظلم کی انتہا ہوئی ہے یہاں پہ. اور یہ ایک بہت مزدور آدمی تھے, غریب آدمی تھے, اپنے گھر کے اکیلے کفیل تھے, بچے ان کے چھوٹے ہیں. تو حکم بالا سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور اے سی صاحب سے بھی, سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو انصاف دلایا جائے. ہم بھی اس میں پورا کردار ادا کریں گے اور جو نامعلوم لوگ ہیں ان کو پکڑوانے میں انشاءاللہ ہم بھی پولیس کا بھی ساتھ دیں گے, ہر ادارے سے تعاون کریں گے. اور میری ریکویسٹ آپ کے تعاون سے بھی یہی ہے کہ ان کو حکام بالا کو یہ رپورٹ پہنچائی جائے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو انصاف مل سکے. حور بھائی صاحب, آپ نے ابھی بھی اپلیکیشن بھی دی ہے, نامینیٹ کیا ہے کسی کو یا نہیں اس کیس میں؟ نہیں جی, ہم نے نامعلوم افراد کے خلاف دی ہے, چونکہ ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے, کسی کا نام نہیں دے سکتے. لیکن انشاءاللہ مجھے انتظامیہ سے امید ہے کہ وہ اس میں ضرور کردار ادا کریں گے اور پازیٹیو رزلٹ آئے گا.
ہمیں تو میں وقت سے پہلے کچھ کہوں تو یہ حق بجانب نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ کبھی یقین ہے کہ اس کو بڑے مجھے بہت تکلیف ہے اس وقت اس کو دیکھ کے کہ اس کو بڑے تشدد کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ صبح سے مین جی ٹی روڈ بھی بلاک رہی ہے، ابھی ڈیڈ باڈی آپ جو ہے پوسٹ مارٹم کے بعد گھر لے جائے گی یا دوبارہ روڈ بلاک ہوگی؟ احتجاج ہوا کیا اگلا لائم؟ نہیں جی، اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے بعد ہم اس کی تدفین کریں گے، روڈ بلاک نہیں کریں گے۔ ہم نے انتظامیہ سے رابطہ کیا ہوا ہے، انتظامیہ نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم انشاءاللہ جی کارروائی کریں گے اور ملزمان کو کیفر کردار تک، جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اگر انصاف نہ ملا تو انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے اور اسلام آباد آ کے انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم کسی قسم کی رعایت نہیں برتیں گے۔ میں یونین کونسل گھوڑا گلی کا اس وقت پریزیڈنٹ ہوں، تو میں کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط ہو تو غلط اس کا دفاع کریں گے۔ انشاءاللہ جو غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہوگا اس کو صحیح کہیں گے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے رشتہ داری تعلقداری بھی ہے۔ اگر یہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو ہم بھرپور احتجاج کرتے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم اسلام آباد پریس کلب میں جا کے جہاں پہ ہمیں جانا ہوا وہاں جائیں گے اور احتجاج کریں گے اور انصاف لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی چاچو جی، یہ میرے پھوپھی کا لڑکا ہے، شبرات والے دن غائب ہوا ہے، گھر نہیں آیا ہے۔ اس کو سب لوگوں نے تلاش کی ہے، تو آج اس کا بھتیجا جو ہے وہ میرا دوترا ہے، وہ جا رہا تھا اس کی دکان پر، تو اس نے دیکھا کہ نیچے نالے میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھے فون کی ہے، تو ہم نے اطلاع دی ہے پولیس والوں کو اور اپنی برادری والوں کو، اور دیکھیں آپ کتنے ظلم سے مارا ہے، بس یہی ہے۔ جی ناظرین، یہاں جو ان کے ورثہ ان کا اپنے موقف جانا، دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے بڑے بڑے دعوے تھے۔ ریاست مدینہ کے اندر ایک غریب آدمی کو انصاف مل پائے گا، یعنی اس سے پہلے تو ملا بھی کسی کو انصاف نہیں، لیکن امید کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو ان کے دعوے ہیں یہ دعوے پورے ہو گئے۔ یعنی تحریک انصاف کے صدر بھی ہمارے پاس موجود ہے، امید نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کے جو ورثہ ان کا کہنا ہے اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا، روڈ بلاک کر کے کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب، سی پی او راولپنڈی سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھرپور ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور ان کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ جی